نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عام طور پہ تجسس یا جستجو کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ قرآن میں اس کی ممانعت آئی ہے، ولا تجسسوا، اور اسی طرح احادیث میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تجسس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے خفیہ یا پوشیدہ رازوں کو یا باتوں کو جاننے کی کوشش کرنا، اس کے علم کے بغیر، اس کے جانے بغیر، اسے معلوم نہیں آپ سن رہے ہیں۔ اب اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں، کسی کا فون اٹھا لیا اور اس کے میسیجز دیکھ لیے، پڑھ لیے اس کی اجازت کے بغیر، کسی کا خط آیا اسے کھول کے دیکھ لیا، کسی کو دیکھا کہ کمرے میں بات چیت وہ کر رہے ہیں اور یہ جا کے وہاں پہ سننے لگے، کسی کے کمرے میں بات چیت ہو رہی تھی، آپ کو باہر آواز آ رہی تھی اور آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے سننے لگے، قطع نظر اس سے کہ ان کو پتہ چلے یا نہ پتہ چلے، تو آپ نے ان کے انجانے میں یہ کام کیا۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ بھئی وہ تو اپنی بات کیوں زور سے کر رہے تھے، ان کا قصور، ہم تو گزرتے ہوئے ہم نے سن لیا۔ نہیں، ایسا کرنا جائز نہیں ہے، یہ سب گناہ کی بات ہے۔ دوسروں کی پوشیدہ باتوں کو، خفیہ باتوں کو سننے سے بچنا چاہیے، اس سے بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ایسی بات ہوتی ہے کہ جو بات آپ کے سننے سے نقصان ہو جائے گا، اور کبھی اس کا کانٹیکسٹ نہ جاننے کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، بلکہ اکثر پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ کس موضوع پہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہر بات تو واضح ہوتی نہیں ہے۔ اندر کون کون لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو جن دو کی آواز آ رہی ہے اس کے علاوہ 4 لوگ اور بھی بیٹھے ہوئے ہوں اور موضوع کچھ اور چل رہا ہو۔ کبھی کبھی آپ اس سے غلط فہمی میں الٹے آئیڈیاز بنا لیتے ہیں اور ان کے اوپر الزام یا بدگمانی یا تہمت تک بات پہنچ جاتی ہے۔ کبھی غیبت کرتے ہیں، پھر ان باتوں کا افشا کرتے ہیں، دوسروں کو پھیلاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی اس بارے میں کہ جو شخص کسی کے خفیہ عیبوں پر مطلع ہونے کی کوشش کرے اور پھر ان کو اٹھا کے دوسروں تک پہنچائے اور بتائے، یہ جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ افشا کرنا، جو شخص ایسا کرے گا، کسی کی عصمت دری کرے گا، پردہ دری کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ سخت معاملہ فرمائیں گے، اور دنیا میں بھی اس کو ایسی جگہ رسوا کریں گے گو وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی اسی طرح کی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ سخت وعید ہے، اس سے بچنا چاہیے، ایسے اعمال سے۔ دوسروں کے، خاص طور سے آج کل بیماری ہے، گھر کے اندر جو افراد ہوتے ہیں ایک دوسرے کے میسیجز اور واٹس ایپ وغیرہ، ای میل وغیرہ چیک کر لیتے ہیں، وہ کھلے ہوتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ میاں بیوی میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے حالات بہت خراب ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کے بارے میں الٹے پلٹے آئیڈیاز لگا کے پھر اندر ہی اندر نفرتوں کا ایک پورا جال بنا لیتے ہیں اور یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہوگا، یہ ہو رہا ہوگا۔ اس میں پوری کہانی، شیطان اس میں ان کے دلوں میں مستقل وسوسے ڈالتا رہتا ہے، نفس اس کا شکار ہو کے بالآخر آپس کی ناچاقی بڑھتے بڑھتے ایک دوسرے سے بدگمانی بڑھتے بڑھتے پھر نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ نفرت جو ہے پھر باوجود کوششوں کے نہیں سنبھل پاتی ہے، حالات خراب ہوتے ہیں، تعلقات خراب ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے بارے میں پختہ یقین ہی ہو جاتا ہے کہ اس میں یہ غلطیاں ہیں، یہ فلاں چکر میں یہ گڑبڑ کرتا ہے، اور پھر اس بات کو پبلک میں کہہ بھی دیتے ہیں، دوسروں کو بتا بھی دیتے ہیں، اپنے گھر والوں سے بھی کہہ دیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ہمدردیاں سمیٹ کے بعد غیبت، بہتان اور کہاں سے کہاں تک پہنچتی ہے، اور پھر گھر ٹوٹ جاتے ہیں، اور پھر ساری زندگی وہ پچھتاتے ہیں۔ ابھی تو سمجھ میں نہیں آتا، 10-20 سال کے بعد پھر خیال آتا ہے کہ ہم نے کس بے وقوفی کی بنیاد پر کہاں سے کہاں معاملہ خراب کر لیا، آج ہمارا گھر کیسا ٹوٹ گیا، بچے بالکل بکھر گئے، گھر کے حالات خراب ہو گئے۔ اور یہ ایک شروع ہوا تھا بدگمانی سے، اور وہ کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ایک تجسس سے، کہ ذرا معلوم کریں کہ کن کن چکروں میں۔ تو یہ کام بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس میں ایک اور سلسلہ یہ ہے کہ کیا یہی تجسس اولاد کے بارے میں، شاگردوں کے بارے میں، جن لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں، جن کے مینٹورنگ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں؟ وہاں گنجائش ہے تھوڑی سی۔ نابالغ بچے بالخصوص جو آپ کی ٹریننگ میں ہیں اور جو آپ کے شاگرد ہیں یا آپ کی اولاد ہیں، ان کو ظاہری بات ہے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے، تو اس میں بھی ایک احتیاط رکھنی چاہیے، حد سے زیادہ اس میں بھی آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اور نیت بالکل ٹھیک ہونی چاہیے۔ بعض اوقات ایسی چیزوں پہ ہم گرفت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح کے گناہ میں ہم خود مبتلا ہیں، شاید وہی گناہ ہم نہ کرتے ہوں لیکن اسی جیسا کوئی اور گناہ اسی درجے کا خود کر رہے ہیں، تو اب ظاہر بات ہے اس پر مبتلا ہو کے آپ حاصل کیا کریں گے؟ زیادہ زیادہ اس پر سختی کریں گے؟ وہ کام تو آپ خود بھی کر رہے ہیں۔ مثلا بچے کو آپ نے منع کیا کہ 9 بجے کے بعد موبائل پہ کوئی چیز مت دیکھنا، ڈرامہ نہیں دیکھنا، کارٹون نہیں دیکھنا، اور وہ دیکھ رہا ہے، اور آپ اس کے بعد 11-1 بجے تک دیکھتے رہتے ہیں۔ تو آپ کو اس کو روکنا ہے، قانون بنانا، ٹھیک ہے آپ نے قانون بنایا، لیکن اس کو اسکول جانا ہے، جو بھی وجہ ہے، لیکن آپ کے اس قانون کا عملاً اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ اس میں منافقت کا شکار ہیں، خود اس کے علاوہ بڑا کام کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، زیادہ دیر تک کر رہے ہیں، گناہ میں مبتلا ہیں۔
اور اس پر آپ شریعت نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تو بڑے، ہم جو چاہیں کریں، ہمیں تو کوئی چیک نہیں کر سکتا، تو ہم ابا اماں بن گئے ہیں تو جو چاہیں کریں، تو خود باہر حرکتیں کرتے پھریں. بچوں کا بیٹا آپ نے کبھی بھی جو ہے پان نہیں کھانا، اور انہیں کے ابا باہر بیٹھے ہوئے سٹے لگا رہے، تو ظاہری بات ہے دیانتی ہے، دھوکہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی فرق نہیں پڑنے والا. آپ اس وقت چھوٹا بچہ ہے، بچی ہے، وہ تو مجبوری میں آپ کی بات مان لے گا پریشر کی وجہ سے، لیکن یہ جو وائبز ہے نا، یہ احساس ایک دوسرے کو پہنچ جاتا ہے. بچے سمجھ جاتے ہیں کہ 2 نمبر ہی بالکل گڑبڑ کام ہے، اور بڑے ہو کے وہ آپ کو رول ماڈل تو دور کی بات آپ پر لعنت بھیج کے نکل جاتے ہیں. پھر آپ بدل بھی جائیں، اپنے حالات درست بھی کر لیں، نہیں ہوتے. اس پہ بہت تجربہ ہے ہمیں، کئی لوگوں کے اس طرح کے کیسز ہوئے کہ اب وہ اللہ اللہ کر رہے ہیں، نیک ہو گئے، لیکن ان کی جوانی کی اور شروع کے زمانے کی جو خرابیاں تھیں وہ ابھی بھی ان کو جو ہے بری طرح سے ہونٹ کر رہی ہیں، یا بائٹ بیک کر رہی ہیں، یعنی ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اولاد جو ہے بالکل گھروں سے نکل گئی. ایک صاحب نے اپنی بیٹی کے بارے میں بتایا کہ وہ اس کا حال یہ ہو گیا ہے کہ گھر میں اب دینی ماحول ہے پچھلے کئی سالوں سے، لیکن شروع سے نہیں تھا. اب اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ لڑکی انگریزوں سے اس نے دوستی کر لی ہے، صرف 13-14 سال ہے، لیکن آئے دن گھر سے باہر ہوتی ہے اور رات باہر گزار کے آتی، پتہ نہیں کہاں جاتی، کیا کرتی ہے. بس یہ لوگ تو کیا کر سکتے ہیں. اب پورا خاندان جو ہے ماشاءاللہ دیندار ہو چکا ہے، لیکن وہ ایک لڑکی ہے. سب بھائیوں بہنوں کے بچے بھی ٹھیک ہو چکے ہیں، لیکن وہ نہیں نکل رہی، وہ ٹریک سے ہٹ چکی ہے، کچھ نہیں سنبھال پا رہے ہیں. اس وقت صبر کر کے بیٹھے ہوئے دعائیں کر رہے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں کہ گھر آ جائے کرے، کم از کم یہ بھی غنیمت ہے، دین سے نہ نکل جائے کچھ بعد میں. تو یہ نحوست ہے اس ساری بدعملیوں کی جو کی جاتی ہے. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے آرام سے اچھے ہو کے بعد میں ٹھیک کر لیں گے، ہوتا نہیں. تو وہ تجسس والدین جو کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کا، وہ ناجائز، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی ناجائز سے میری مراد ہے کہ بے فائدہ ہے، جائز تو ہے ظاہری بات ہے. تو اب کرنا کیا چاہیے کہ ان چیزوں میں جو آپ بچے کو سکھا بتا رہے ہیں وہ کام آپ خود بھی نہ کریں، اس بارے میں آپ خود بھی بالکل محتاط ہوں، اور جو بھی چیزوں بچے کے ساتھ کلیئر کر کے بتائیں. اسے اگر آپ یہ کہہ رہے ہو تو اس کو کہیں کہ بیٹا یہ آپ کو 9 بجے اس لیے روکا ہے، اور ہم تھوڑا سا بھی کام کریں گے تو ہمیں یہ کام ہے، اس لیے میں کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوں، مجھے آفس سے کچھ کام ہے مثلا. اور بلا ضرورت آپ خود بھی نہ جاگیں، نہ فون پہ جاگیں، نہ اوٹ پٹانگ ایسے کام کریں. تو اگر آپ یہ کام کر رہے ہوں گے تو آپ بھول جائیے کہ آپ کی اولاد کو اس کے اثرات ہوں گے. لیکن اس کے علاوہ جہاں آپ اچھے طریقے سے حکمت کے ساتھ ان کا معاملہ چیک کرتے ہیں، معلومات کرتے ہیں، نظر رکھتے ہیں، رکھنا چاہیے، کڑی نظر رکھنی چاہیے، لیکن پیار محبت بھی دینا چاہیے. جن چیزوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہو جائے ان میں سے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اکثر سے درگزر کریں. ضروری نہیں کہ جو بات معلوم ہو جائے اس کے اوپر شور مچا کے گھر میں ایک واویلا کریں. یہ سوچنا چاہیے کہ ہم بھی اس عمر میں کچھ ایسی حرکتیں کر رہے ہوں گے، اگنور کر دیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سختی کرنے کا فائدہ نہیں، اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے. تو بہت حکمت سے چلنا چاہیے، کچھ چیزیں معلوم ہو بھی جائیں تب بھی اگنور کرنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے. اپنی زندگی میں خیر اور تقویٰ لے آئیں گے تو یہ سب باتیں خود سمجھ میں آنے لگیں گی. دل کا جو آئینہ ہے وہ صاف ہو جائے تو چیزیں نظر آنے لگتی ہیں کہ کیا گڑبڑ ہے، کہاں ہے، اس کو کیسے کرنا ہے. اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے.